الحمد لله الذي فضلنا على العالمين كثيرا والصلاة والسلام على نبيه مبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم القيامة كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فطرة الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون درود السلام واجب الصلاة السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ روم کی آیت نمبر 30 کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی ایک فطرت ہے، اللہ کی ایک فطرت ہے، فطر الناس علیہا، اللہ نے انسانوں کو اسی فطرت پہ پیدا کیا۔ پھر کرنا سنیں، اللہ کی ایک فطرت ہے، فطر الناس علیہا، اللہ نے اسی فطرت پر انسانوں کو پیدا کیا۔ وہ کون سی فطرت ہے جس فطرت پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا؟ سامعین، اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو اس فطرت کا نام ہے حب مصطفیٰ۔ کیا نام ہے اس کا؟ حب مصطفیٰ، نبی کی محبت۔ اگر شک ہو تو اس حدیث قدسی کا سہارا لینا چاہوں گا کہ میرے کریم نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فاحببت۔ تو یہاں یہ واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ابتدا اس کے اندر جو جذبہ کار فرما ہے وہ ہے محبت مصطفیٰ، اور یہ وہ فطرت ہے کہ جس فطرت پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو انسان کی فطرت کے اندر میرے رسول کی محبت موجود ہے۔ اسی لیے ہم لوگ کہا کرتے ہیں جسے حب مصطفیٰ میں سرمست دیکھتے ہیں، جسے نبی کے پیار میں مست الست و جذبو مستی میں مقیف دیکھو، سمجھو یہ اپنی فطرت کے اصولوں میں نامزد ہے، اور جسے رسول کی بارگاہ سے منہ کو ہٹائے ہوئے دیکھو، سمجھ لو یہ بد فطرت ہے۔ اسی لیے میرے اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایسے گندے لوگوں کے لیے ڈنگروں کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بھائی ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن میں اللہ واضح طور پر فرماتا ہے کہ حبیب یہ جو تیری بارگاہ سے منہ پھیرتے ہیں
میرے مرشد گرامی اللہ آپ کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ خدا بندہ تو نے کائنات میں سرکار کو بھیج کے نبی کو بھیج کے عشق کی آگ لگا دی. میرے نبی کی وہ ذات ہے کہ اگر غور کیا جائے تو میرے مصطفیٰ کریم کے پیار میں نہ صرف انسان بلکہ جانوروں تک کو اگر دیکھو تو رسول اکرم سے پیار کرتے نظر آتے ہیں. میں آج عاشقان پاک تینت میں سے ایک عاشق صادق کا تذکرہ چھیڑنے لگا. نام ہے جن کا اویس کرن. کون اویس؟ زمانہ میرے نبی کا پایا لیکن عشق کے بڑے راز ہوتے ہیں. اس کے باوجود درجے صحبت پہ صحابیت کے درجے پہ فائز نہ ہو سکتا. ایسے پاک لوگوں کا ذکر یقیناً عبادت خداوندی اور گناہوں کا کفار بنتا ہے. حضرت اویس قرن ایک قبیلہ یا ایک گاؤں کا نام ہے. بعض روایات میں آتے ہیں یہ قبیلے کا نام ہے اور بعض روایات میں آتے ہیں کہ یمن کے قریب ایک گاؤں کا نام ہے قرن اور آپ کے قبیلے کا نام تھا مراد. والد کا نام عامر ہے. والدہ نابینا تھی اور ضعیفہ تھی اور یہ وہ حضرت اویس کرنی ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ان خیر التابعین رجل یقال له اویس کہ بے شک تابعین میں سے جو سب سے بہتر ہے وہ ایک ایسا آدمی ہے جس کا نام اویس ہے. وَلَهُ وَالِدَةٌ اس کی صرف والدہ ہے. وَكَانَ بِهِ بِيَاضٌ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پر ایک داغ ہے برس کا. فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ کہ اللہ کا رسول کہہ رہے بس تم اس کے پاس جانا اس نیت سے کہ وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے. پتہ چلا جناب اویس کرنی کون تھے؟ تابعین میں سے سب سے افضل. حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک تابعین میں سب سے افضل حضرت سعید بن مسیب تھے اور اس کا جواب اللہ علی قاری مرقات کے اندر اور جناب علامہ جناب محدث محقق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ محقق آپ اشرف الجماعت کے اندر دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ جناب حضرت سعید بن مسیب وہ اگر افضل ہیں تو علم کے لحاظ سے اور بالاتفاق اجر و ثواب کے لحاظ سے اللہ کے ہاں سب سے افضل ذات کا نام کیا ہے؟ اویس کرنی. اللہ اکبر. بچپن سے ہی نیکی کی رغبت. میرے کریم نبی کا جب اللہ کا وعدہ پورا ہوا نا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے تو جناب اویس کرنی کے قبیلے کرن کے لوگوں نے بھی دامن رسالت میں پناہ کی درخواست کی. جناب اویس کرنی کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. آپ کے سامنے ذکر ہوا آپ نے پوچھا ان کی دعوت کیا ہے؟ جب میرے کریم نبی کی دعوت کے بابت آپ نے سنا بغیر کسی ہی حجت کے آپ نے فوراً پڑھ لیا لا ایمان لا کر تعلیمات اسلامیہ سے واقفیت حاصل کی. اسلام کے اصولوں سے واقفیت حاصل کی. جس قریب اسلام
فاتبعونی یحببکم اللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اسلام کی تعلیمات جب آپ تک پہنچی، نبی کا پیار سینے میں بس گیا۔ جب یہ پڑھا اسلام کس چیز کا نام ہے، دین کس چیز کا نام ہے، نبی کے پیار کا نام، تو آقا کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں جلا دیا۔ اللہ اکبر۔ عشق و مستی کی وہ کیفیت پیدا ہوئی۔ عاشق رسول آپ کے عشق کی مثالیں دنیا میں ملتی ہیں، دنیا میں آپ کے عشق کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلے نبی کی تعلیمات پر عمل کیا۔ عبادت گزاری، آپ کی عبادت گزاری کا یہ عالم تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ساری رات آپ قیام فرمایا کرتے، بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ آپ ایک رات پورا قیام کرتے اور آپ فرماتے حاضی لیلۃ القیام، کبھی فرماتے حاضی لیلۃ الرکوع، آج ساری رات رکوع کروں گا، آج ساری رات قیام کروں گا، کبھی فرماتے آج سجدے والی رات ہے، ساری رات آپ سجدے میں رہ کر گزارتے ہیں۔ اور آپ کی سیرت نگار دیکھتے ہیں کہ رات کو آپ عبادت کرتے، دن کو روزہ رکھتے، اور وہ بھی شام کو چند کھجوریں کھاتے، جس سے آپ نحیف البدن، کمزور جسم سے، اور اس کے ساتھ آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے جسم پر پھٹا پرانا لباس ہوتا، اور ہوتا اس طرح کہ آپ عاجزی اور سادگی کا ایک ایسا حسین امتزاج تھے کہ آپ کے جسم پر ایک نہیں، دو نہیں، کئی تہمت لگے ہوتے۔ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ آپ اکثر ویرانوں میں بیٹھے رہتے۔ ایک دن ایک جگہ پر پہنچے تو ایک کتے نے آپ کو دیکھ کے بھونکنا شروع کر دیا۔ کتے نے آج ہی دیکھی، کتے کو بھونکتا دیکھ کر اس سے مخاطب ہوئے۔ آپ نے فرمایا بھونکتا کیوں ہے؟ جو تجھے ملتا ہے تو کھا، جو مجھے ملے گا میں کھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ حقیقت اور عشق و محبت کی اس کیفیت میں آ گئے کہ آپ نے کتے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اور یاد رکھیے یہ اللہ والے اپنی عاجزی میں جو کہیں ہم نہیں کہہ سکتے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا سن، اور تو بہتر ہے کہ بس ادھر ہی کھائے گا اور مٹ جائے گا، اور جو میں کھاؤں گا مجھ سے تو حساب ہوگا۔ ہاں اگر کل صراط سے امن و سکون سے گزر گیا پھر تو تجھ سے میں بہت بہتر ہوں، اور اگر میں کل صراط سے نیچے گر گیا تو پھر تو مجھ سے بہتر ہے کہ تجھ پر کوئی حساب نہیں، اور معاذ اللہ مجھے تو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ آپ کی عاجزی اور آپ کی سادگی کا یہ عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن آپ کو دیکھا گیا کہ آپ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میں تجھ سے سونے والی آنکھ اور بھرنے والے پیٹ سے، نہ بھرنے والے پیٹ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ رات کو جب عبادت کرتے، یہ سنیں آپ کو، ہمارے جتنے اولیاء کرام کی سیرتوں کو ہم بیان کرتے اس میں یہ واضح طور پر ہوتا ہے، عبادت کرتے، نماز پڑھتے، عجیب ملک بن جاتے ہیں ہمارے لوگ کہ نماز روزے کا پتہ نہیں، بس چند بھیگے دے دو، بس ہم ولیوں والے، بابا ولیوں والے بننے کا یہ طریقہ تو نہیں۔ آپ کی سیرت کس لیے بیان کی جاتی ہے؟ جو سیرت سے بندہ سبق سیکھے۔ ساری رات عبادت، ساری رات قیام، رکوع اور سجود۔ اب اگر ہم سے کوئی پیار کرنے والا ہے تو اس پیار کا یہ انداز ہونا چاہیے، چلو زیادہ نہیں تو فرض تو ادا ہو جائے۔ کیا خیال ہے، میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ اللہ اکبر۔ رات کو جب کبھی آنکھ لگتی، جنم کے اٹھ جاتے اور کہتے اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سونے والی آنکھ سے پناہ مانگتا۔ اللہ اکبر۔ مشغلہ کیا ہے؟
بود و باش کا جو ذریعہ رہائش کا یا باقی معاملات کا وہ کیا ہے؟ آپ کی بھیڑ بکریاں اور اونٹ ہیں جنہیں چراتے ہیں اور انہی پر خود بھی اور اپنے والدہ کا بھی پیٹ پلتا ہے۔ ہائے ہائے، یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا، کچھ لوگ اس طرح کے پیشوں کو حقارت کی نظر سے دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ میرے کریم نبی فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رزق حلال تلاش کرتے کرتے تھک کر رات کو سوتا ہے، وہ سو رہا ہوتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جب وہ صبح سو کر اٹھتا ہے تو اللہ اس سے راضی اور خوش ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا حلال کی طلب کرو، مفہوم حدیث ہے، اس لیے کہ جب بندہ مومن رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ اس کے گھر میں تعینات کر دیتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ وہاں کھڑا کر دیتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، جب تک یہ میرا بندہ لوٹ کر گھر نہیں آتا تب تک تم اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا شروع کر دو، اور جب تک یہ لوٹ کر نہیں آتا اس کے گھر کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے۔ رزق حلال میں کوئی ٹھکانا نہیں، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، حرام کی لینڈ کروزروں میں پھرنے والا رب کعبہ کی قسم حلال کا رزق کمانے کے لیے جو جھاڑو روڈ پر لگا رہا ہوتا ہے، وہ جھاڑو لگانے والا اللہ کی نظر میں اس لینڈ کروزر میں جو حرام کے پیسوں سے کمائی جائے، حرام کے پیسوں سے خریدی ہو، وہ اس لینڈ کروزر میں پھرنے والے سے اللہ کی قسم وہ جھاڑو مارنے والا رب کی نظر میں زیادہ عزت اور عظمت والا ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں نہ لینڈ کروزر کی کوئی اہمیت ہے اور نہ پراڈو کی، اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتا ہے کہ ان میں سے میرے محبوب کی اطاعت کون کر رہا ہے۔ اونٹ چراتے، ایک دن آپ کو دیکھا گیا تو آپ کی بھیڑیں اور بکریاں اور اونٹ تھے، وہ کبھی ادھر ادھر گم ہوتے تو بھیڑیے سبحان اللہ توجہ کرو، اللہ اللہ بھیڑیے ان بکریوں کو، ان بھیڑوں کو، ان اونٹوں کو واپس لے کے آتے، بھیڑیے ان کی نگہبانی میں مشغول ہیں، ایک اللہ والا وہاں سے گزرا، نام کا صحیح نام متعین نہیں ہے، انہوں نے جا کے پوچھا، یہ بتاؤ یہ بھیڑیوں نے بھیڑوں کو کب سے حفاظت کرنا شروع کر دی ہے؟ آپ مسکرا کے بولے، آپ نے فرمایا جب سے اللہ اور اس کے بندے کی دوستی ہو گئی ہے، بھیڑیوں نے بھی بھیڑوں سے دوستی کر لی ہے۔ جب سے اللہ اور اس کے بندے میں دوستی ہو گئی ہے، جب سے بندے نے رب سے دوستی کر لی ہے، تب سے بھیڑیوں نے بھی بھیڑوں سے دوستی کر لی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے ذوق، آپ کا بھرا اور آپ کے عشق رسالت میں پگھلنے کا یہ عالم تھا کہ بے خودی نے پورا دن آپ قیام اپنے عبادات میں، نوافل میں، اور پوری رات اس طرح گزارتے، جس سے لوگوں میں مشہور ہو گیا معاذ اللہ یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں یہ کون ہے؟ بولو، کیونکہ کپڑے تو ویسے ہی پھٹے ہوئے پہنتے ہیں، اب ظاہری حالت بھی ضعیف اور کمزور اور ناتواں جسم، اور ویسے جہاں کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، چونکہ ہم لوگ تو ظاہر بین ہوتے ہیں نا، دعا کرو اللہ باطن بینی عطا فرما دے، تو ظاہر بین ہوتے ہیں، اور میرے رسول نے اسی لیے فرمایا تھا کہ خیال کرنا رب اشخص اکبر مدفوع بالابواب، کوئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے بال بکھرے ہوں گے، بال آلود ہوں گے، ان بال بکھرے ہوئے، میل کچیلے کپڑے، لیکن ان کی حالت یہ جب وہ دروازوں پہ جاتے لوگ دھکے دے کے کہتے پاگل ہے ہٹا دو، ورنہ رب کے ہم پہ یہ معاملہ اور مقام ہوتا ہے، لو اقسم علی اللہ لبرہ، اور جب اللہ کے نام کی قسم کھا دیتے ہیں اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ ایسے لوگوں کا تصور اسلام میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، آپ کا یہ عالم کہ آپ جب رستے سے گزرتے تو بچے آپ کو پاگل سمجھ کر کنکریاں مارتے، ایک دن آپ کو
بچوں نے کنکریاں ماری تو آپ نے فرمایا رک جاؤ، مجھے اتنے بڑے بڑے کنکر نہ مارو کہ چھوٹی کنکریاں مارو، کیونکہ جب بڑے کنکر مارتے ہو نا پتھر تو میرے جسم سے خون نکلتا ہے جس سے میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور میری نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اگر مجھے مارنا ہے، کسی نے پوچھا ویس یہ بچے تجھے مارتے ہیں، یہ لوگ تجھے مارتے ہیں، احتجاج تو کرو، آپ خوش ہو جاتے ہیں، آپ اور مسکراتے ہیں۔ فرمایا ارے سنو، یہ مار کے مجھے خوش تو ہوتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، ذرا غور سے سنو، اس جملے میں سارا تصوف چھپا ہوا ہے، اس جملے میں صوفیاء کی ساری تعلیمات چھپی ہوئی ہیں، اس جملے میں پوری انسانیت چھپی ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صوفیزم کیا ہے، آؤ سنو صوفیزم کیا ہے۔ آپ فرماتے ارے یہ جب مجھے پتھر مارتے ہیں خوش تو ہو جاتے ہیں، ویس تمہیں مارتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، آپ پھر مسکرا کے فرماتے مخلوق خدا کا دل خوش ہو جائے، یہ بھی تو ایک نیکی ہے نا۔ میں کہتا ہوں لوگوں، ہمیں اگر اولیاء اور صوفیاء کی زندگیوں سے سبق سیکھنا ہے تو اس جملے سے سیکھیں۔ آج ہم میں سے کون ہے جو دوسرے کی دل آزاری کا سارا دن رات جتن نہیں کرتا؟ ہماری زندگی کا تو مشن ہی ہوتا ہے فلانے کو نیچے لگانا، فلانے کو تھلا دکھانا، فلاں کو جناب گرانا۔ آؤ ذرا دیکھو اللہ والوں کی تعلیمات کیا ہیں۔ آپ فرماتے مجھے مار کر اگر یہ خوش ہو جاتے ہیں اللہ کے بندے، یہ بچے خوش ہو جاتے ہیں، مجھے ان کی خوشی کے لیے یہ زخم سہنے منظور ہیں، لیکن تھوڑا سا احتجاج کر دیتے۔ فرماتے مارو ضرور، لیکن تمہاری خوشی سے مجھے اس کی خوشی زیادہ عزیز ہے، کیونکہ نماز میں ہی قضا نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حلیہ کیا تھا؟ خود میرے رسول نے بیان کیا۔ میرے آقا نے فرمایا میرا ایک پیارا دیوانہ ہے، ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ مجھے مل نہیں سکا۔ یا نبی اللہ کیسا؟ فرمایا سفید رنگت والا، گندمی مائل رنگت ہے، درمیانہ قد ہے، کندھوں کے درمیان فاصلہ بڑا ہوا، آنکھوں کی رنگت نیل ہوں، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھے ہوئے، آنکھیں جھکی ہوئی، ہر وقت سجدے کی جگہ دیکھتا رہتا ہے، ساریاں کر کر کے آنکھوں کے سامنے کڑے پڑ گئے ہیں، جسم پر صرف 2 کپڑے ہوں گے، دنیا میں اسے کوئی جاننے والا نہیں ہے، لیکن آسمانوں پر اس کی اتنی شہرت ہے، اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ خود میرے رسول اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ پہچان اور ان کا یہ حلیہ بیان کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اتنا عشق ہے میرے رسول کا، اتنی محبت ہے میرے رسول کی، اب دور بھی نہیں ہے، یمن میں ہے، ہزاروں لوگ آتے جاتے ہیں، پھر پوری زندگی گزر گئی، میرے مصطفیٰ کی زیارت کر کے درجہ صحبت کیوں نہ پایا؟ آئیے اس کی وجہ خود میرے نبی نے بیان فرمایا، میرے آقا نے خود بیان کیا۔ میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا کہ وَلَهُ وَالِدَةٌ وَكَانَ بِهِ بیان، سرکار نے فرمایا سنو، اس کی والدہ ہے، اس کی خدمت کی وجہ سے وہ ادھر ادھر جا نہیں سکتا۔ والدہ کی خدمت، اندر عشق، وہ کہتے ہیں نا کہ بھانپڑ مچنا، اندر آگ چلی ہے، لیکن جب والدہ کو دیکھتے کہ وہ نابینا ہے اور ہے بھی اور کوئی نہیں، اس کی خدمت کون کرے گا، اس کو کھلائے گا کون؟ پھر دل پہ پتھر رکھ کے بیٹھ جاتے۔ ایک دن جب آگ کچھ زیادہ ہی بھڑک اٹھی، اور یہ عشق کی آگ کون سی ہے؟ کہنے والا کہتا ہے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، بڑی عجیب اس میں تمثیل ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اور
والدہ کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں ایک دن آئے. اصحاب پیغمبر نے پوچھا اویس نبی سے کتنا پیار کرتے ہو؟ صحابہ کو بھی پتا تھا کہ رسول کی وصیت کیا ہے، وہ جانتے تھے مقام اویس کو. اے اویس سرکار سے کتنا پیار ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. اللہ پھر سوال کیا کسی نوجوان صحابی نے اگر اتنا پیار تھا تو آئے کیوں نہیں؟ آپ نے جواب دیا، فرمایا میری ماں نابینا تھی، اس کی خدمت کرتا رہا، میں آ نہ سکا. ایک صحابی بولے، فرمایا ہم نے تو نبی کے پیار میں جان مال اولاد ماں باپ سب قربان کر دیے، آپ کیفیت میں آ گئے، مستی کی کیفیت میں آئے. فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو سرکار کی زندگی کا کوئی گوشہ مجھ سے چھپا نہیں ہے. صحابی نے سوال کیا اویس اگر یہ بات ہے تو آقا کا حلیہ بیان کرو. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید سونے کا حلیہ انہوں نے دیکھا نہیں، یہ بیان کیا کریں گے. آپ نے جب بیان کرنا شروع کیا فرمایا اللہ کے بندو سرکار کا چہرہ کیسا تھا، پورا حلیہ بیان کیا. رنگت کیسی تھی، حلیہ بیان کیا. آنکھیں مد بھری تھی، حلیہ بیان کیا. سرما لگا تھا، حلیہ بیان کیا. ابرو پلکیں ملی ہوئی تھی، حلیہ بیان کیا. یہ ان کی پلکیں گھنی تھی، حلیہ بیان کیا. ہاتھ کیسے تھے، حلیہ بیان کیا. جس قریب آقا کے صحابہ کو بیان کر کے بیٹھے کوہرام مچ گیا. او اویس یہ کیسے بیان کر دیا ہے؟ فرمایا جو عاشق سچی محبت اور پیار کرتا ہے محبوب کا مکھڑا اس سے چھپا نہیں رہ سکتا. حضور کے عاشق میں یہاں ایک دعوت فکر دینے لگا ہوں ان لوگوں کو. یہ صحابی رسول ہیں، مجھے سوال یہ کرنے بتاؤ دنیا میں سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ بولیے. نماز؟ بولیے نماز روزہ؟ نہیں. سب سے بڑی نیکی کائنات میں دیدار مصطفیٰ ہے. اتنی بڑی نیکی ماں کی خدمت میں چھوڑ دو. میں ان لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں جن کے ماں باپ گھر میں بیمار پڑے ہوتے ہیں اور وہ بستر اٹھا کے کبھی لاہور اور کبھی پشاور میں چکر لگا رہے ہیں. کون سی دین کی تم خدمت کر رہے ہو؟ مت سمجھو کہ یہ میں کسی مسلک پہ اٹیک کر رہا ہوں. میں بالکل دنگے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کیا ہم نے اصحاب اور تابعین اور اللہ والوں کی زندگیوں سے اگر ہم ان کے ماننے والے تو ہم نے کچھ سیکھنا نہیں ہے؟ غور کرو اتنی بڑی نیکی ماں باپ والدہ کی خدمت میں اس کو بولو چھوڑ دی. آج جناب بستر اٹھا کے پھر رہتے کیوں جا رہے؟ سنت پوری کر اللہ کے بندے درجے صحبت پانے کے لیے. اور یہ سنت نہیں ہے کہ جناب جاؤ اور مسجدوں میں جا کر جناب آنکھ کھلا، یہ سنت نہیں ہے. ترغیب اور ترہیب ہے امت مصطفیٰ کے لیے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ پہلے خود سیکھو پھر سکھاؤ. کوئی پتہ نہیں چلتا کہ ہاں جی کیوں آئے؟ سکھانے کے لیے. مسئلہ دس کو سیکھنے کے لیے. یہ کون سا بات ہے بھائی؟ یہی ہوتا ہے نا. تو اس لیے کہ ہم نے سیکھنا ہے. آج کی نشستوں میں ہم نے کچھ سیکھنا ہے. ماں کی خدمت میں دیکھیے اتنی بڑی نیکی کو چھوڑ دو. اللہ اکبر. زندگی یوں ہی گزرتی گئی. میرے مصطفیٰ کا دنیا سے جانے کا ظاہری طور پر پردہ فرمانے کا وقت آ گیا. میرے کریم آقا نے اصحاب پیغمبر کو بلایا، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. مسلم کے جو الفاظ ہیں میں ذکر کروں گا
لیکن اس کے مفہوم میں دیگر احادیث کو بھی لا کر مسئلہ سمجھانے کی کوشش کرو۔ میرے کریم نبی کا وصال کا قریب آیا، میرے آقا نے اپنے صحابہ کو بلایا، بلا کر فرمایا لوگوں یمن میں ایک دیوانہ، ایک میرا عاشق، ایک مستانہ رہتا ہے۔ یا میں ایک بات سمجھانے لگا ہوں یار، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمارے سے نفرت کرتے ہیں اور ہم سے آئیے کیونکہ جتنا لگ رہا میں دینا ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اسی طرح الحمدللہ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اب مجھے کیا پتا کشمیر کے کس کونے میں بیٹھنے والا مجھ سے محبت کر رہا ہے، مجھے کیا پتا کہ آپ میں سے بہت سارے بیٹھنے والے کیا محبت والے بیٹھے ہیں یا جاسوس بن کے آئے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں نا جو صرف جاسوسی کے لیے آتے ہیں، آج کے آپ کے کیوں تکلیف کرتے ہو؟ میری ہر کیسے ڈر سیڑھی بن جاتی ہو، دیکھ لیا کرو، سن لیا کرو، مسئلہ ضرورت نہیں ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے یہاں بیٹھنے والا کون ایسا ہے جس کے دل میں میرے بارے میں جذبہ نفرت ہے اور جس کے دل میں میری محبت جذبہ محبت ہے، پیار ہے، پر قربان نہ جائے آمنہ کے چاند محبت کرنے والا عاشق یمن میں ہے۔ آئے آئے آئے، میں کہتا ہوں وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی کا پیر پیچھے کا پتہ نہیں، ابے پاگل اتنا تو دیکھ، مدینے کا سلطان مدینے منورہ میں ہے، عاشق یمن میں ہے، آمنے سامنے اظہار بھی کبھی نہیں ہوا، سامنے ملاقات بھی نہیں ہوئی، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں میرا عاشق ہے، میرا دیوانہ ہے، آنا چاہتا ہے، پر والدہ کی خدمت اس کو آنے نہیں دیتی، اور قربان نگاہ مصطفیٰ پر یمن میں بیٹھے ہوئے عاشق کے دل کی محبت کے جذبوں کو بھی جانتے ہیں، ان کی مجبوریوں کو بھی جانتے ہیں، اور ان کے عمل کو بھی جانتے ہیں، ان کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں، اور حلیہ بیان کیا کہ اس کے ہاتھ پر نشان ہے فرس کا سفید نشان۔ ارے قربان نگاہ مصطفیٰ کے یمن میں بیٹھنے والے اپنے غلام کا حلیہ بھی پتا ہے، باریکی سے معلوم ہے۔ لوگوں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نگاہ محبت اتنی وسعتوں والی ہے کہ میرے رسول کی نگاہ سے نہ امت کے حال پوشیدہ ہیں نہ امت کے اعمال پوشیدہ ہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ سب سے اولا سب سے اولا سب سے والا پیار سے آواز آئے سب سے میرے کریم نبی نے حضرت سرور کونین نے وقت وصال آپ نے وصیت فرمائی، فرمایا یہ میرا ایک جبہ ہے، ایک میرا عاشق جو یمن میں رہنے والا نام اس کا اویس ہے، یہ میرا جبہ اسے دینا اور اس کو جا کر میرا سلام کہنا، اور بعد اسے یہ پیغام دینا کہ اے اویس نبی امت کی بخشش کی دعا کر دو۔ میرے کریم نبی نے فرمایا لوگوں وہ جو میرا پیارا اویس ہے وہ مستجاب الدعوات ہے، اس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، اس کی دعا اللہ اونچا بولو دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ جبہ دے کر بھیجا، اور مسلم شریف کے الفاظ سنو، میرے کریم رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، اور جو تم میں سے اسے ملے تو اس سے بخشش کی دعا کی درخواست کرے۔ اس میں تو ہے نا جو مل جائے، لیکن مسلم کی دوسری روایت ہے فرمایا فَمُرُوهُ، اے ذہن بات رکھنا، فَمُرُوهُ اس کے پاس جاؤ، فَمُرُوهُ اس کے پاس
یہی تو میں سمجھانے لگا ہوں. یہ ملنگوں کے پاس جاتے ہیں, یہ پیروں کے پاس جاتے ہیں, یہ ولیوں کے پاس جاتے ہیں. ارے ہم کیوں نہ جائیں مصطفیٰ جو حکم فرماتے ہیں, کیوں نہ جائیں؟ اب ذہن کو حاضر رکھیے, ذرا غور کیجیے. میرے قریب مصطفیٰ آپ فرماتے ہیں فضلو ہو, جانا ادھر, حضرات جانا ادھر. فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ, اے میرے غلاموں صحابہ ادھر جاؤ اور بخشش کی دعا کرو. یا رسول اللہ آپ تھوڑے دعا کریے. سبحان اللہ. میں یہیں سے مسئلہ حل کرنے لگا. آقا کہ آپ دعاؤں کے لیے تھوڑے, آپ کی دعا ہمارے لیے کافی نہیں ہے, ہم کیوں جائیں اتنے دور اور وہ بھی یمن, وہ بھی یمن جائیں ایک مجنون اور عاشق کی زیارت کے لیے, یمن جائیں. آئے ہائے, فرمایا غلاموں عمر, علی, ابو بکر, تم جاؤ گے تھوڑی تکلیف تو ہوگی, پر قیامت تک میری امت, یہ میرا الہاقی جملہ ہے, گویا آقا کہہ رہے ہیں تم جاؤ گے تھوڑی تکلیف تو ہوگی, پر قیامت تک میری امت شرک کے فتووں سے بچ جائے, شرک کے فتووں سے بچ جائے گی. لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد, صرف 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنا چاہیے. دیکھ رہے یمن جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, یہ کیوں جا رہے ہیں؟ فَمُرُوهُ ہو ادھر جانا. فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ, وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے. اللہ اللہ صحابہ نے رخت سفر باندھا. قیامت تک امت مسلمہ پہ یہ شرک کا لگنے والا فتویٰ بوگس ہو گیا. 2 نمبری اس میں آ گئی, اس لیے کہ اگر سفر کر کے کسی ولی کی زیارت کرنا, وہاں سے جا کر دعا کروانا یہ شرک ناجائز ہوتا, تو مدینے کا سلطان اپنے غلاموں کو کبھی اس کا حکم ارشاد نہ فرماتے. صحابہ کا ایک ولی کے پاس جانا, وہاں جا کر دعا کی درخواست, دعا کر کہنا, اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے ولیوں کے پاس جانا بھی ثواب ہے, دعا کروانا بھی جائز ہے. اللہ اکبر. جناب حضرت فاروق اعظم گئے, جناب مولا کائنات مولا علی تشریف لے گئے. یہ دونوں میرے رسول اللہ کے پیارے غلام صحابہ جب پہنچے یمن میں, تلاش بسیار کے بعد قرن کا علاقہ ڈھونڈا. قرن کے علاقے میں پہنچ کر ادھر سے لوگوں سے سوال کیا, ادھر کوئی اویس گئے, آپ کون ہیں؟ فرمایا رسول اللہ کے غلام ہیں, ان کے پیغام لانے والے ہیں. لوگ حیران ہو گئے, کہنے لگے اس طرح کا تو اویس کوئی نہیں ہے کہ جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے جس کے لیے آ سکے. وہ شاید ظاہر کو دیکھ رہے تھے, یہ پتہ نہیں اللہ کا نبی حیثیتوں کو, ظاہری کیفیتوں کو نہیں دیکھتا, وہ تو دل کی گہرائیوں کے پیار کو دیکھتا ہے. سامنے آلات شخصیت نے وہاں کوئی چیز نہیں ہوتی. کہا یہاں ایسا ویس تو کوئی نہیں, بولے مجنون ویس ہے. مجنون عربی میں کہتے ہیں دیوانے کو, دیوانہ ہے. کہا کیسا ہے؟ کہا ایسا ہے جب نماز پڑھتے ہیں تو سارا دن کھڑے ہی رہتے ہیں, ہاں لیکن ایک کام بڑے ہوش سے کرتے ہیں, کیا ماں کی خدمت. میں اسی کو تو ڈھونڈ رہے ہیں, اسی کو تو ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ اکبر. لے کر آپ کو گئے تو آپ ارنا کے وادی کے اندر آپ اونٹ چرا رہے تھے. ادھر سمجھے, ادھر جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے اونٹوں کی حفاظت اسی طرح بھیڑیے کر رہے ہیں. جا کر بیٹھ گئے,
یہاں پر وہ کچھ لوگ وہ دانت توڑنے والی روایت بیان کرتے ہیں، میں نے تو بہت ڈھونڈی ہے، مجھے نہیں ملی کہ انہوں نے دانت توڑ دیے، ہوگی، لیکن اس سے استدلال کرنا کہ بندہ پھر اپنے آپ کو چھریاں مارنا شروع کر دے، یہ بالکل بھی درست نہیں۔ اس لیے کہ میں آپ کو کیفیت بتا چکا ہوں کہ وہ جذب و مستی کی کیفیت میں تھے، نبی نہیں ہے، صحابی نہیں ہے، تابعی ہے، اور کس کیفیت میں؟ اگر پہلے تو یہ روایت مجھے نہیں ملی، اور اگر ہو بھی دانت توڑنے والی روایت ہے تو اب یہ کس کیفیت میں توڑ رہے ہیں؟ عشق و مستی، دیوانگی کے عالم میں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو مجذوب اور دیوانہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی باتیں قابل حجت، اونچا بولو، قابل حجت نہیں ہوتی۔ رسول کا جہاں حکم آ جائے وہاں پر عاشقوں اور دیوانوں پر تو ویسے بھی شریعت لاگو نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ کہنا کہ انہوں نے چونکہ دانت توڑے ہیں تو پھر انہوں نے تو سرکار کا ایک دانت آدھا ٹوٹا تھا پورے توڑ دیے، تو کربلا والے تو شہید ہوئے ہیں، پھر تم صرف چھریاں مار کے چپ ہو جاتے ہو۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن میں کسی پہ طنز نہیں کرنا چاہتا، کسی پہ تنقید نہیں ہے ہماری، لیکن ہمارے مسلک اہل سنت میں یہ چیز درست اونچا بولیے نہیں ہے۔ میں اپنے لوگوں کے ذہن صاف کر رہا ہوں جو اس بات سے دلیل پکڑتے ہیں، ہمارے عقیدے اور ہمارے مسلک میں یہ چیز درست نہیں ہے۔ باقی جو کرتے ہیں وہ اپنا کریں، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں۔ چنانچہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت مولا کائنات بھی موجود، جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے مصطفیٰ کے دونوں دیوانے، دونوں غلام، دونوں اصحاب، دونوں میرے آقا کے پیارے غلام، یہ ادھر پہنچے، جا کر میرے نبی کا جبہ عطا کیا۔ جب انہوں نے سلام دیا، اللہ اکبر، پیغام ملا اور ساتھ ہی پتہ چلا آقا حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ اللہ، پھر انہوں نے کہا اے اویس، رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ سرکار کی امت کی بخشش کی دعا کرو۔ آپ الگ ہو کر نماز پڑھی، 2 رکعتیں نماز پڑھنے کے بعد سر سجدے میں ڈالا، نماز کے دوران آواز آنے لگی، بس کر، سر اٹھا، ہم نے نبی کی امت کے 70,000 کو بخش دیا ہے۔ پھر سر نہ اٹھایا، اللہ جی میرے سونے آقا کی امت کو بخش دے۔ پھر آواز آئی، 70,000 اور بخش دیے گئے۔ دعا ہوتی رہی، تاہم اچانک ہاتھ پھیرے سے آواز آئی، چل سر اٹھا پیارے، اس لیے کہ تیری دعا کی وجہ سے میں نے سرکار کی، میں نے اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آیا، ہم نے اپنے محبوب کی امت کے اتنے لوگوں کو بخش دیا جتنا قبیلہ ربیعہ، جتنا قبیلہ بنو ربیعہ کی بکریوں کے بال، اور جتنا قبیلہ بنو مدر کی بکریوں کے بال، ان بالوں کی تعداد میں نے محبوب کے غلاموں کو بخش دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں او جی یہ داستانیں، مسلم شریف داستانیں بیان کر رہی ہے، اور مسلم شریف داستانیں بیان کر رہی ہے، خود حضور کہہ رہے جانا تمہارے لیے بخشش چاہیے تو بخشش کی دعا کریں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کا وصال ہوا، کشف المحجوب میں حضرت دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اس واقعے کو اسی طرح بیان کیا جیسے میں نے بیان کیا۔ آپ کی بہت ساری کرامات دنیا والوں نے دیکھی۔ ایک دن آپ حضرت حبیب بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس کے روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ کشتی میں جا رہے تھے، یعنی حضرت حبیب بن سہل فرماتے ہیں کہ جب ہماری کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی تو طوفان آ گیا۔ طوفان میں ہم لوگ ایسے گھرے کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ اب ہم بچیں گے نہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہماری کشتی میں ایک بوڑھا ہے، دیوانہ ہے، اور
اس نے کشتی سے نکل کے سمندر پہ چلنا شروع کر دی اور نماز شروع کر دی. نماز شروع کر دی. کہتے ہیں جب ہم نے یہ دیکھا تو نماز پڑھتے ہوئے وہ کچھ آوازیں نکال رہے, کچھ باتیں کر رہے, تو ہم بھی پیچھے گئے. ہم نے اس سے بات کہی, اتنے میں طوفان زیادہ ہو گیا, وہ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہمیں کہنے لگے کیا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا اللہ کے بندے طوفان آ رہا ہے, اتنا زیادہ سامان ہے, ہم غرق ہونے لگے ہیں, تو اب کیا چاہتے ہیں؟ کہا چلو کچھ نکاح. ہمیں کہا سارے نیچے اتر آؤ. کہتے ہیں ہم سارے سمندر کی سطح پہ کھڑے ہو گئے, طوفان آیا, ہم بچ گئے, کنارے پہنچ گئے, ہماری کشتی غرق ہو گئی. کشتی غرق ہوئی, ہم نے دیکھا ہم تو کنارے پہ کھڑے ہیں, تو ہم نے کہا اس کشتی میں تو مدینے والے فقیروں کا سامان تھا. اللہ اکبر. جب مدینے کا نام سنا عاشق نے تو آنکھیں برسنا شروع ہو گئی. کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ وہ سامان مدینے والوں کو مل جائے, ہے کاش وہاں تو غریبوں کا سامان تھا. اللہ اکبر. کہا اچھا پھر نفل دو پڑے, ہاتھ اٹھائے, دعا کی, یا اللہ سونے محبوب کے شہر کے فقیروں کا سامان تو واپس کر دے. کہتے دیکھتے ہی دیکھتے کشتی نمودار ہوئی, سارا سامان جو کا توں موجود تھا, لیکن ہم سے وعدہ کیا کہ وعدہ کرو اگر میں دے دوں لوٹوا دوں تو کیا وہ جا کر تقسیم کرو گے؟ ہم نے کہا بالکل کریں گے, ہم لائی اس لیے. کہتے ہیں دعا کی, کشتی اوپر اٹھی, کشتی اوپر اٹھی, اور وہ جتنا سامان تھا گویا اس میں پانی کا قطرہ بھی نہیں پہنچا تھا. فرماتے ہیں ہم نے واپس آ کر مدینہ منورہ میں اس کو تقسیم کیا. تو ہم نے کہا جاتے جاتے اپنا تعارف تو فرمائیں, کون ہے آپ؟ آپ نے فرمایا میں اویس قرن. اللہ اکبر. حضرات, جن کی رگوں میں میرے رسول کا عشق ہو, جن کے دلوں میں حب مصطفیٰ کے چراغ جل رہے ہوں, اللہ ان کی اداؤں کو قبول کر لیتا ہے, اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. آپ کے مزار کے بارے میں بھی بڑے اختلافات ہیں کہ آیا آپ کا مزار کس جگہ ہے؟ دمشق میں ہے, کوفہ میں ہے, بغداد میں ہے, قرن میں ہے. 6 جگہ پر دعویٰ کیے جاتے ہیں کہ ان کا مزار ہے. تاہم صحیح روایت کے مطابق آپ کا مزار قرنوار قرن کے اندر ہی یمن میں موجود ہے, اور آپ کا سن نسال بعض نے اس کو 32 ہجری لکھا, بعض نے 37 ہجری, اور بعض نے 39 ہجری اس کو لکھا ہے. کچھ نے کہا جی کہ بصرہ میں جبروت کے مقام پر ان کا مزار, لیکن میں پہلے بتا چکا کہ آپ کا مزار کہاں ہے. بولیے قرن شریف میں. میری معلومات کے مطابق تو میں اتنا ہی اخذ کر سکا ہوں, واللہ تعالی عالم بالصواب. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ کوئی یہ نہ کہ جی کیسے ہو سکتا ہے پانی پر. حضرت امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کو اللہ تعالی اتنی طاقت عطا کرتا ہے, انہیں تصرف حاصل ہوتا ہے, جب وہ چاہیں تو پانی پہ چلنا شروع کر دیں, چاہیں تو پانی کو خشکی بنا دیں. یہ ان کی کرامت ہوتی ہے. اور آپ لوگ سنتے رہتے ہیں میرے رسول کے کچھ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین جب روم کی لڑائی میں گئے تو رستے میں پہنچے تو رستے میں دریا حائل ہو گیا. تو جو سالار لشکر تھے انہوں نے ادھر ادھر دیکھا, پوچھا یہ دریا کا پانی کب ختم ہوگا؟ کہا گیا حضور یہ تو مہینہ پر لگے گا. آپ نے اوپر ہاتھ اٹھائے, دعا کی, اور اس کے بعد آپ پانی سے دریا سے مخاطب ہوئے. فرمایا سن, میں اللہ کا بندہ رسول اللہ کا غلام ہوں, اگر تیرے سامنے اللہ اور اس کے نبی کی کوئی عزت ہے تو پھر میں تجھے کہتا ہوں ہم تجھ میں سے گزر رہے ہیں, اگر ایک تسمہ بھی کسی کا غائب ہوا قیامت والے دن تجھے پکڑوں گا. اللہ اکبر. آپ نے حکم دیا لشکر کو. صحابہ فرماتے ہیں جب لشکر دوڑنے لگا تو ہم نے دیکھا کہ گھوڑوں کے پاؤں جو دوڑ رہے ہیں پانی پر, ان کے پاؤں کے نیچے سے پانی نہیں اٹھ رہا, گرد اٹھ رہی تھی. کنارے پہ پہنچے تو جب دیکھا فرمایا کسی کی کوئی چیز گری ہے. ایک بولے کہا جی میرا لکڑی کا پیالہ گرا ہے. کہا چلے چھوڑے. فرمایا چھوڑوں کیوں, چھوڑوں کیوں؟ آپ گئے جا کے دریا سے, فرمایا اب ایک پیالہ رہ گیا واپس کر. صحابہ کہتے ہیں کہ پانی نے ایک لہر پانی کی اٹھی اور وہ پیالہ کنارے پہ آ کے لگا. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں یہ اللہ ہے
گمراہی اور بے دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک کے عاشقوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد